محترم جناب تنویر پھول صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ جیسے چاہیں اس تقریر کا اہتمام کریں. جی جی چاہیں تو کلام پیش کر کے کلام پیش میری گزارش ہے محترم مقام جی جی بس یہ ایک وہ ایک مشاعرے کا صدر ہونا سب سے مشکل جو ہے نا وہ منصب ہے، کیونکہ بیٹھ جانا پڑتا ہے مجھ تک. اور اس منصب کے لیے پوری طرح سے اترتے جی اور صدارت کا ساتھ ساتھ نظامت بھی ایسی ہے، نظامت کے لیے بھی ظاہر بیٹھنا پڑتا ہے دونوں کو ہی، صدر کو اور ناظم مشاعرہ کو. نظامت کے بغیر بھی نہیں چل سکتا، صدارت اور نظامت اسی میں چلتا ہے. جی چلیے بہت بہت مبارک ہو. نظمیہ مشاعرہ ہے نئی مطلب اس سلسلہ شروع کیا ہے شاکر بھائی. نظمیہ مشاعرہ تو ماشاء اللہ تو نظمی پیش کر رہا ہوں. یہ دو چھوٹی چھوٹی نظمیں اس میں سے ایک پیش کرتا ہوں. یہ 3 اشرے پہلے وہ لاہور سے نکلتا تھا ادب معلیٰ، تو ناصر رانا صاحب نکالتے تھے، تو اس میں یہ 30 سال پہلے تقریباً 2 نظمیں شائع ہوئی تھیں. تو ایک جو ہے اس میں وہ نثری نظم جس کو کہتے ہیں، ویسے میں نثری نظم لفظ اس ترکیب کے خلاف ہوں میں، اس لیے کہ نثری نظم جو ہے یہ ہے تو ذرا ڈسپیوٹڈ معاملہ. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، کچھ اس کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نثری نظم کوئی چیز نہیں ہے. لیکن نثری نظم ہے، لیکن یہ کہ مجھے اس کے نام عجیب رکھ دیا لوگوں نے. یہ نثری نظم نہیں کہنا چاہیے اس کو، نام پہ اعتراض ہے. اس لیے کہ اس وقت میں نے انٹرویو لیا تھا. دیکھیے نا نثری نظم اصل میں نثر اور نظم دونوں متضاد الفاظ ہیں. نثر کے معنی ہے بکھرا ہوا اور نظم کے معنی ہے مربوط ترتیب کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک چیز ترتیب کے ساتھ بھی ہو اور بکھری بھی ہو. تو وہی بات ہوگی جیسے آپ کہیں مردانہ عورت یا زنانہ مرد، عجیب بات ہو جائے گی نا. آپ کہیں مردانہ عورت کہہ دیں یا زنانہ مرد کہہ دیں. ہاں تو ترتیب ہے تو مطلب ہاں، لیکن شاعری تو ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ غیر پابند شاعری یا غیر پابند سخن پارا، اس طرح کچھ کہیں ہے نا. غیر پابند پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال شاعری تو ہے کہ اس کے اندر ہاں بے لگام تو خیر نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی آہنگ تو ہے نا. آہنگ تو ہے، آہنگ ہے اس کے اندر، آہنگ ہے، کچھ بات ہے. مطلب بالکل آپ یہ نہیں کر سکتے جو کہ یہ ہے نا کہ جو اس کے حامی یہ تو ہے کہ اپنی جگہ پہ ہے وہ. نظم کے اندر ایک لاجک ہو اور لاجک ہونا چاہیے، مگر اس کی ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، بے ترتیب میں. یعنی کہ آپ کا پہلا شعر کسی موضوع ہاں مطلب کوئی موضوع ہے نا، موضوعات تو ہوتے ہیں اس میں مختصر الفاظ میں. لے کے چلے آپ. ہاں مختصر الفاظ میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب اس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ابھی ہماری بہن نور جہاں صاحبہ نے بھی وہ نظم پیش کی تھی نا ابھی، تو میں نے سوچا ویسے میں نے یہ ہے کہ اس میں نے بہت کم کہا، 3-4 ہی کہی ہیں. لیکن بہرحال یہ انہوں نے مانگا تھا تو میں نے ان کو 2 بھیجا تھا. ایک تو وہ ہے نظم معرہ اور ایک یہ وہی جس کو نثر نظم کہتے ہیں عام طور سے، لیکن میں نثری نظم کہنا اچھا نہیں سمجھتا. ہاں تو اس کو یہ ہے کہ غیر پابند شاعری یا غیر پابند سخن پارا ایسے کہہ سکتے. غیر پابند شاعری کہہ سکتے، شاعری تو ہے. ہاں نظم نہیں کہیں، شاعری کہتے ہیں. غیر پابند شاعری یا غیر پابند سخن پارا کہتے ہیں، سخن پارا بھی کہہ سکتے. تو بہرحال یہ جو 30 سال پہلے شاعری اس میں سے ہاں آہنگ تو ہے، اس میں آہنگ تو ہے، ظاہر کچھ نہیں دیکھتے. دیکھیے کچھ نہ کچھ بات ہے، چھوٹے چھوٹے ہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں سمجھنا، غور کرنے کی بات ہے. ہاں تو اب یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا دیکھیے غور کریں اس میں کیا بات پیش کی گئی. اس کا عنوان ہے فارم کی مرغیاں. یہ ذرا غور کیجیے، سنیے. جو یہ ادب معلیٰ میں 30 سال پہلے شائع ہوئی تھی یہ، اور اس کے ساتھ ایک دوسری بھی 2 نظمیں بھیجی تھیں ان کو، نظم مانگی تھی انہوں نے. تو ایک زمانہ تھا جب فارم کی مرغیاں نہیں ہوتی تھیں. ایک زمانہ تھا جب فارم کی مرغیاں نہیں ہوتی تھیں. اگر ایک دیسی مرغی یا مرغا ذبح ہوتا تو دوسری مرغیاں اور مرغ شور مچا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے. دیکھا ہوگا نا دیسی مرغ جب
ایک نے اگر ایک کو ذبح کیا، ہم یاد ہے بچپن میں ہمارے صاحب ایک مرغا ذبح کیا، پورا ہنگامہ، پورا اچھلنا کودنا بھاگنا شروع کرتے دیسی مرغ. اگر ایک دیسی مرغی یا مرغا ذبح ہوتا تو دوسری مرغیوں اور شور مچا مچا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے. ہاں 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 اپنے ہم جنس کے ذبح ہونے پر سراپا احتجاج بن جاتے تھے. مگر فارم کے مرغ کو ذبح کرو تو اس کے بھائی بہن کچھ نہیں بولتے، بے حس رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بے حس رہتے ہیں. تو ہاں کچھ نہیں، تو سامنے ذبح وہ خود کیج کھلا رہا دیکھا نا، بچہ میرا بیٹا علی کو گیا، میں گیا تھا وہاں کراچی میں. اب وہ جناب وہ پنجرا کھول کر کے نکال کے سب کو ذبح کرا، سب بیٹھی تھی. کہیں گے وہ کہنے لگا کتنے بیوقوف ہیں، دیکھ رہے ہیں ذبح کرے، بھاگنے ہی نہیں، سب دیکھ رہی چپ چپ. میں نے کہا وہ کچھ سمجھ ہی نہیں. تو یہی ہے. مگر فارم کے مرغ کو ذبح کرو تو اس کے بھائی بہن کچھ نہیں بولتے، بے حس رہتے ہیں. فارم کی مرغیاں کھانے والوں، تم بھی انہی کی طرح بے حس ہو گئے ہو. یہ جملہ بڑا زبردست فارم کی مرغیاں کھانے والوں، تم بھی انہی کی طرح بے حس ہو گئے ہو. بہت ہی خوبصورت نقطہ سامنے آیا. ہاں یہ بات تو ہے بھائی، یہ بات تو دیکھیے کھا کھا کے انسان میں بے حس ہوتا جا رہا ہے. کھایا جاتا ہے، اس کی خصلت آ جاتی ہے. یہ خسرت آ جاتی ہے. دیکھیں نا عقل نہیں ان کے اندر. قدرتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دیسی پیدا کی اس کی اور بات ہے. فارم کی مرغیاں زیادہ تو مل گئی ہیں، آپ کو کھا رہے ہیں، لیکن بے حسی آ گئی. نہ مزہ ہے اس میں نہ کچھ ہے، لیکن مجبور ہیں کھا رہے ہیں. اور جگہ ہی چل. اور بے حسی کا عالم یہ ہوا کہ ٹھنڈی مرغی کھلانے لگے شادی بیاہوں میں. ہاں. تو آخر میں جو پوائنٹ کی بات وہی ہے کہ فارم کی مرغیاں کھانے والوں، تم بھی انہی کی طرح بے حس ہو گئے. ان کو پتہ نہیں ان کے سامنے دوسرے ذبح ہوتے رہے. میں نے یہ اس فارم میں بہت کم نظمیں کہی ہیں، میرا خیال 4-5 ہی ہو گئی. تو میں ان کی فرمائش تھی تو میں نے یہ بھیجی تھی. نظم مورہ بھی کہیں کم، زیادہ تر تو پابندی شاعری ہے. چلیے بہت چلیے پرانے نظم کلائی. آپ سے درخواست ہے کہ دعا کروا دیجیے. دعا کر دیں تنویر بھیا، اس کے انتظار میں ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک وجمع بدا یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ويشفي صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. یا اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں، جتنے مریض ہیں، جتنے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مکمل تندرستی اور صحت عطا فرما. یہ 6 آیات جو آیات شفا کہلاتی ہیں، پھر قرآن پاک میں کی جو 6 آیات ہیں جو آیات شفا ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت عطا کی ایک بزرگ کو، اور انہوں نے پھر یہ بتائیں 6 آیتیں.
تو یہ 6 آیتیں جو ہے آیت شفا اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے آمین واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاک اللہ خیرن جزاكم الله في الدارين خيرا جزاكم الله في الدارين خيرا الله حافظ في أمان